الحياء من الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 1 ستمبر سے خواتین کی ملک گیر سطح کی مہم اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن جماعت اسلامی ہند کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے. میں اس موقع پر تمام ان بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اپنی پوری تگودو کے ساتھ اپنی مصروفیات کو اور اپنے کاموں کو ایک طرف رکھ کر امت مسلمہ کو اس بات پر راغب کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں کہ اسلام اخلاق کے سلسلے میں جو تعلیمات دیتا ہے ان کے محاسن کیا ہیں اور کس طرح سے آج دنیا میں انسانوں نے اخلاق کو تباہ کرتے ہوئے انسانوں کی آزادی کو چھین لیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ایک بیسٹ کریشن ہے، احسن تقویم ہے. اس کو بہت ہی معیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو سب سے بڑی جو چیز دی گئی ہے وہ آزادی اور اختیار، ارادے اور اختیار کی آزادی ہے. لیکن اگر انسانوں کی پوری تاریخ کو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانوں ہی میں کچھ ایسے شیطان پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا کرتے ہوئے ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اگر ڈائریکٹ غلامی کا شکار نہ بھی ہو تو وہ ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس وقت 21ویں صدی میں ہم لوگ اسی طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں جہاں پر تہذیبی الغار اور اخلاقی اقدار کی پامالی کا ایک پورا سلسلہ ہے جس کو ٹیکنالوجی اور دنیا کی ترقیات کا پورا سپورٹ حاصل ہے اور اس کے نتیجے میں انسان بحیثیت مجموعی آزادی سے دور ایک حالات کا اسیر بن کر اور انسانوں کا قیدی بن کر انسانوں کی غلامی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان اس معاملے میں عورت کو ہوا ہے اور عورت کو دنیا کے جھانسے دے کر اسے ایکوالٹی کے اور پرفریب نعروں کے ذریعے سے اس بات کی طرف راغب کیا گیا کہ وہ مردوں کی کے ساتھ جو ہے نا شانہ باشانہ چلنے کے لیے اسے نہ میدان عمل میں بھی وہی کام کرنے پڑیں گے جو مرد حضرات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھی ساخت پر پیدا کیا ہے اور ایک جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے. مرد اپنی ذمہ داریوں کے تئیں اور عورت اپنی ذمہ داریوں کے تئیں اللہ کے پاس جواب دہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک پورا اخلاقی نظام دیا ہے اور انسان کو بزرگی اور برتری عطا کی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ بلا شبہ ہم بنی آدم کو بزرگی دیتے ہیں اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کرتے ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق فراہم کرتے ہیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو نمایاں فوقیت دیتے ہیں. تو تکریم آدم اس پوری دنیا کے اندر وہ اہم ترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور یہ تکریم آدم ہی کا تقاضا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے آزاد رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلق آزادی کے ساتھ وہ دنیا میں جیسے چاہے اپنی زندگی بسر کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب کائنات ہے، اس نے وہ اصول اور ضوابط بتا دیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اخلاقیات کے معیار کو فالو کرتے ہوئے انسانوں کے اندر تکریم کے جذبے کو آگے بڑھا سکتا ہے. اور ایک مالک کے آگے اگر سر جھک جائے تو دنیا کی بہت سی غلامیوں سے انسان کو آزادی ملتی ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ مہم بڑی اہم مہم ہے. اس مہم کے اندر اخلاقیات کے وہ تمام پہلو زیر بحث آئیں گے جن کو آج پامال کیا جا رہا ہے اور جس کے نتیجے میں خوبصورت اور پرفریب نعروں کو پیدا کرتے ہوئے بطور خاص عورت کی نسائیت کو اور عورت کے حجاب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو خواتین اپنے گھروں کے اندر ایک بہترین ماحول کو پروان چڑھانے کی ذمہ دار تھیں اور ایک نسل کی پوری جہاں آبیاری کرنے والی تھیں، ان کو میدان عمل کے اندر لا کر مردوں کے شانہ بشانہ نہ صرف کھڑا کیا گیا ہے بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عورت کو ایک ایلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور عورت کی عزت اور احترام اور کی پامالی کی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے
جو ظلم و ستم کا شکار ہے، وہ دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ مردوں کی ہوسناکی کا شکار ہے بلکہ خود خواتین کے ظلم کا بھی شکار ہے، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو سماج کے اندر کمزور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، ایسے طبقے کے اندر تو بنت حوا کو جس طرح کے حالات کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاریخ کے یعنی بدترین دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں اور وہ لڑکیاں جو سلم ایریاز کے اندر رہتی ہیں، وہ لڑکیاں جو جھوپڑ پٹی کے اندر رہتی ہیں، ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور اپر کلاس کی جو خواتین ہیں ان کو آزادی کے نام پر جس طرح کے رنگین ماحول کے اندر سمویا جا رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر عورت کی نسائیت کہیں کھو گئی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اسلام ایک ایسا متوازن نظام اخلاقیات دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے جس میں نہ صرف حقوق کی بات کی جائے بلکہ ذمہ داریوں کی بات بھی کی جائے، اور الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کی حقانیت کو آج دنیا کے مختلف لوگ مانتے ہیں، اور اسلام پر جتنا بھی اعتراض ہو رہا ہے وہ ہماری عملی اپروچ کے نتیجے میں ہوتا ہے، یعنی اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کی گہرائی اور ان کی جو ہائٹ ہے، ان کی جو اونچائی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی جو ہے نا اور دین کے مقابلے میں یا کسی بھی نظریے کے مقابلے میں سب سے زیادہ مستحکم اور پائیدار پائی جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کو انسانیت کے سامنے لانا چاہیے، اس لیے کہ آج کافی تعداد میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں آزادی کیا ہے، اور آزادی کے لیے اخلاقیات کا کتنا اہم رول ہے، اور اخلاقیات صرف کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اخلاقیات ہر انسان کے لیے ہیں۔ ہم اس وقت جو ماحول ہے اس کے اندر جو سیلفشنس آ گیا ہے اس کو دور کرتے ہوئے اخلاق کے اس وسیع تصور کو اگر عام کریں اور اس کی ہولسٹک اپروچ کو یعنی مجموعی تاثر کو سماج کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی زبردست جو ہے نا تبدیلی سماج کے اندر آ سکتی ہے۔ اسلام جو حقانیت کی تعلیمات کو رکھتا ہے، ان تعلیمات کو لوگوں تک لانے میں نہ صرف یہ کہ مسلمان اپنی کوتاہی کر رہے ہیں بلکہ حالات کو بھی ایسے بنایا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلام کا ایک گھوسٹ امیج اور مسلمانوں کا ایک بالکل غلط تصور جو ہے نا انسانیت کے سامنے آ جائے، اور انسانوں کی غلطیوں کو ابھار کر اور ان پہلوؤں کو ٹارگٹ بنا کر جنہیں آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، یا مختلفی مسائل کو بنیاد بنا کر اسلامی تعلیمات کو متون کرنے اور اس کو جو ہے نا کسی بھی طرح سے اس کی تحقیر کرنے کا ایک پورا تسلسل جاری ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا کا میڈیا، پوری ٹیکنالوجی، پوری صلاحیتیں اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کے انسان ہیں ان کو اس طرح سے موجودہ نظام نے جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی تجارتی مقاصد کے لیے، مادی مفادات کے حصول کے لیے ان اخلاقی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور دھوکہ کھانے کے نتیجے میں وہ ایک کنزیومر کے طور پر تو جو ہے نا اس پورے بزنس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اس کی صحت اور اس کی بنیادی زندگی اور اصل سکون اس کا غارت ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہنوں نے اس موقع پر جو اہم بیڑا اٹھایا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو نہ صرف یہ کہ ایک مہم کی شکل میں ہم کو کرنا ہے بلکہ اس مہم میں اگر ہم اس کی صحیح طور پر جو ہے نا کیفیت کو اگر جان لیں تو پھر یہ وہ مستقل کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام کی صحیح تعلیمات کو، اسلام کے اخلاقی نظام کو اور اسلام کے مجموعی انسانیت کے افادے کے پہلو کو اگر لوگوں کے سامنے لایا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کی آبادی اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب نہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس مہم کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان صرف اپنے کیڈر ہی میں نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے اندر وہ شعور پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس قرآن مجید کی شکل میں وہ آخری ہدایت نامہ رکھا ہے جس میں اخلاقیات کا ایک مکمل نظام جو ہے نا پایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ان کے پاس ایک پریکٹیکل سسٹم جو آلریڈی جو ہے نا تجربہ کیا ہوا ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کیڈر جماعت اسلامی کا اس بات کی کوشش کرے کہ مسلمانوں میں اس کا صحیح شعور پیدا ہو، ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اخلاقیات کے بارے میں کیا ہیں، انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہو کہ اخلاقیات کے میدان میں باطل بطور خاص شیطان کس طرح کی چالوں کو چل رہا ہے، اور کون سے جو ہے نا رخ سے وہ انسانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں تاکہ انسانوں کو غلامی کے اندر جو ہے نا جکڑ دیا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا ماحول پیدا ہوگا، اور ہندوستان کے اندر تقریباً 85% نان مسلمس ہیں، ان غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک ہم اسلام کی تعلیمات کو اور دنیا کے اندر چلنے والے نظاموں کی یعنی جھوٹی شان کو اور جھوٹی شوکت کو اور جھوٹے جو ہے نا دعووں کو ہم
ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اور یہ وہ موقع ہے جس کے نتیجے میں ہم ان انسانوں کی بھی مدد کر پائیں گے جو بد اخلاقی کے اس نظام میں ظلم کا شکار ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے اگر وہ ظلم و ستم اور استحصال کا شکار ہے تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ ان تماموں کو انصاف ملنا چاہیے، اور یہی اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے پورے کیڈر بطور خاص بچیوں اور خواتین کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان سب کو اس مہم کے اندر ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا ساتھ دینا چاہیے، اور مقامی سطح پر، ضلعی سطح پر اور حلقے کی سطح پر پوری یکسوئی کے ساتھ اس مہم کو کامیاب بنانے کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی ضمن میں یہ بھی بات آپ کو کہوں کہ یہ مہینہ بھر کی مہم جو ہے، اس کے پہلے ہاف میں تو خواتین اپنی عمومی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور بچوں، بچیوں، خواتین کے جو ہے نا مختلف گروپس کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مصروف عمل ہے. لیکن جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے یہ طے کیا ہے کہ 15 سپتمبر کے بعد سے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلے میں ایک مکمل مہم کو منانے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ اخلاقیات کی مہم کنٹینیو رہے گی، اور اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے خاص طور پر وہ ابھرے ہوئے پہلو جو اخلاقیات کے سیکٹر کو متاثر کرتے ہیں، یعنی بحیثیت دائی، بحیثیت مربی، بحیثیت مصلح اور بحیثیت محسن انسانیت، ان 4 پہلوؤں کو ہم ابھار کر اس مہم کو پھر مزید مہمیز دیں گے. اور انشاءاللہ 15 ستمبر سے اس پوری مہم کے اندر مرد حضرات بھی شامل ہو جائیں گے، اور سیرت کے پہلوؤں کو لے کر وہ غیر مسلم بھائیوں، بہنوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی مسلمانوں میں بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ کام صرف ایک جماعت کا یا ایک گروپ کا نہ رہے، بلکہ یہ پوری ملت کا کام بنے، اور ہماری مساجد، ہمارے مراکز، تمام جتنے ادارے ہیں وہ سب مل کر جو ہے نا اس کام کو انجام دیں. جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اس بات کی امید کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کے کیڈر میں خاص طور پر جو ہے نا اس کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں اور ادارے جو جماعت کے تحت چلائے جاتے ہیں اپنا مؤثر رول ادا کریں گے. مجھے امید ہے کہ ہر سیکٹر سے، چاہے وہ ایس آئی او کا ہو، چاہے وہ جی آئی او ہو، چاہے وہ آئیٹا ہو، چاہے وہ ڈیر ہو، چاہے وہ پی ایس ایف ہو، یا کوئی اور ذیلی تنظیم ہماری ہو، یا پھر کوئی ادارہ ہو، طبی ادارہ ہو، تعلیمی ادارہ ہو، ہر ادارے اور ہر ذیلی تنظیم کو اس رخ پر کام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان ابھرے ہوئے پہلوؤں کو اور اسلام کی اخلاقیات کے محاسن کو انسانوں کے سامنے لانا، وقت کے ایک اہم کام کو انجام دینا ہوگا. میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے بہنوں بیٹیوں کو ہر سطح پر آپ کا تعاون ملنا چاہیے، دامے، درمے، سخنے، اور عملی طور پر آپ کو اس مہم کے اندر شانہ بشانہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ مہم ایک کامیاب مہم کے طور پر انجام دی جا سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اس عظیم کام کو جو اخلاقی محاسن کے ترویج اور اخلاقی محاسن کے تعارف کا کام ہے اور انسانوں کو آزادی دلانے کا کام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا کرے، اور تحریک اسلامی کے پیغام کو اس ملک کے اندر اور بطور خاص تلنگانہ کے اندر چپے چپے میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحیاء من